نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج میں دو بہت ہی بڑی معاشرتی برائیاں ہیں، ایک تکبر اور ایک ریاکاری، اس کے بارے میں تھوڑی باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دو بیماریاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں اور ان کا تھوڑا علاج بھی بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ جو انسان کو ہلاکت اور تباہی کے دہانے پہ لے جاتی ہیں، تباہی کے گڑھوں میں لے جاتی ہیں۔ تو بھائیو، سب سے پہلے میں ریاکاری کے بارے میں تھوڑا بتاتا جاؤں کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ انسان نیکی کرے اور کہے لوگ میری کرے واہ واہ کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں جناب، میری مشہوری ہو جائے، میری دنیا میں میرے ڈنکے کھٹک جائیں اور میرے جناب میرا ایک نام بن جائے۔ تو اس سے بچنا ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارومدار نیتوں پہ ہے۔ اب جتنی نیت اچھی ہوگی، پاک ہوگی، اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں عمل قبول ہوگا۔ اور ہر حدیث کی کتاب میں تقریباً شروع میں یہ حدیث لکھی ہوتی ہے کہ عملوں کا دارومدار نیتوں پہ ہے۔ تو بھائیو، کوئی بھی عمل کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لیکن یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ ریاکاری بھی شرک ہے، یعنی یہاں تک اس برائی کی تردید ہے اور اس برائی کی یہاں تک مطلب کہ رد کیا گیا ہے کہ یعنی نبی پاک نے فرمایا کہ ریاکاری بھی شرک ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 بندے جو سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان میں سے ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ دیکھیں بظاہر یہ تینوں بہت بڑے عمل ہیں، بہت بڑے عمل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے شہید سے کہیں گے بھئی میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، اتنی نعمتیں دیں، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، جی اس کے علاوہ ہر نعمت دی کھانے پینے کی اور دنیا کی ساری سہولتیں دیں، آسائشیں دیں، تو میرے لیے کیا کر کے آیا؟ کہے گا یا اللہ پاک میں نے تیرے رستے میں جہاد کیا، میں تیرے رستے میں لڑا اور میں شہید ہو گیا، تیرے رستے میں اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو غلط بات کر رہا ہے، تو اس لیے لڑا ہے تاکہ تجھے لوگ کہیں کہ بڑا بہادر تھا، فلاں بندہ تو بڑا بہادر تھا یار، بڑا دلیر تھا، بہت بڑا جنگجو تھا، اور دنیا میں لوگوں نے تجھے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو، استغفر اللہ۔ دوسرا بندہ آپ فرمایا کہ ایک عالم ہوگا، لایا جائے گا، قاری القرآن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تجھے ہر چیز دی، ہر نعمت دی۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو سناتا تھا، میں لوگوں کو بڑا آواز و نصیحت کرتا تھا اور میں بڑا جناب۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے بھائی، بہت بڑا قاری القرآن ہے، بڑی کیا بات ہے اس کی بھائی، یہ تو بڑا ہے جی، کیا اس کی آواز ہے، کیا اس کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دیں گے کہ اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تیسرا بندہ وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، مال دولت، حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا بڑا اجر ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھائی ایسا کہ میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، اتنی نعمتیں دی، تو نے کیا کہا کہ یا اللہ پاک تیرے رستے میں بڑا خرچ کرتا رہا ہوں، بڑا مال دولت اور بڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ تو غلط بات کرتا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تجھے کہیں کہ بڑا چودھری ہے جناب، بڑا سخی ہے جناب، بڑی مال و دولت ہے اس کے پاس بھی، دنیا میں لوگوں نے تجھے کہہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ فرشتوں سے اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو، توبہ نعوذ باللہ۔ یعنی اتنے بڑے اعمال تھے لیکن نیت صاف نہیں تھی۔ تو بھائیو، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ ہیں نا، ان میں سے اگر کہ ایک مٹھ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں نا، تو بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ان کا تقویٰ، ان کا ایمان، ان کا خلوص تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے اتنا اجر رکھا تھا۔ تو آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، چھوٹا عمل کر رہے ہیں یا بڑا، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے اللہ ہمارا عمل قبول کر لے، اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائیں۔ کہیں ہمیں شیطان بہانہ لگا دے کہ نہیں بھئی تو اس لیے کر کے یہ تیری تعریف کریں بھئی بڑا نیک ہے، اپنی نماز کو لمبی کر دے کیونکہ تیرے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تجھے دیکھ رہے ہیں، تو اپنی نماز کو اور بہتر کر کے پڑھ، اور زیادہ تحمل کے ساتھ آرام سے پڑھ، تاکہ یہ کہیں بھی بڑا اچھا، بڑا زبردست نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ مطلب کہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں اس طرح کے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جا سکتے ہیں اور ہماری تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں، ہمیں محتاط رہنا پڑے گا۔ تو بھائیو، یہ ریاکاری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے، اور آپ فرمایا کہ یہ بال سے بھی بھریک، شرک کو فرمایا نا کہ یہ بال سے بھی بھریک ہے، تو اس طرح اس کو بھی ذرا اس کے ججمنٹ کرنی، ذرا تھوڑا سا اس طرح محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی ایک شرک ہے، ریاکاری بھی۔
اور دوسرا میں تکبر اور غرور کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الکبر ردائی، کہ جو تکبر ہے میری چادر ہے، جو میری چادر کو ہاتھ ڈالے گا میں اسے اٹھا کے جہنم میں اندھے منہ گرا دوں گا۔ تو آج کے اس معاشرے میں استغفر اللہ، نعوذ باللہ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ گناہ عام ہو چکا ہے۔ اور کوئی بندہ بھی دیکھ لیں جس کو اللہ نے تھوڑا مال دے دیا، حسن دے دیا، دولت دے دی، وہ کہتا میں تو بڑی چیز ہوں، وہ کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کی انا ہی نہیں ختم ہوتی، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ گناہ گار ہو رہا ہے، معاشرتی پرابلمز بھی پیدا ہو رہے ہیں، معاشرے میں ایک بہت ہی ٹینس ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، آپس میں محبت اور وہ تعلق کا رشتہ قائم نہیں رہتا، کیونکہ متکبر تو کہتا بھائی میرے تو پاس بھی کوئی نہ بیٹھے، اگر بیٹھا تو بس میری سنے، میری مانے، اور کسی کی کوئی نہ سنے۔ تو تکبر کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی کرتے جائیں، اسے ڈیفائن بھی کرتے جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ انسان صحیح بات کو تسلیم نہ کرے، حق بات کو تسلیم نہ کرے، ریجیکٹ کر دے، صحیح بات کو ریجیکٹ کر دے، تکبر یہ ہے۔ تو بھائیو آج کل ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال بن چکی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے بڑے بڑے عہدے دیے ہوئے ہیں یا جن کے پاس مال دولت زیادہ ہے، وہ تو جناب کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اگر ان میں کوئی کمزور بندہ آ کے بات کرتے ہے، وہ کہتے ہیں بھائی تو مجھے کیا بتاتا ہے، تیری حیثیت ہے مجھے بات بتانے کی؟ ہاں جی، حالانکہ بھائی اس کی بات دیکھو، ہو سکتا ہے تیرے سے زیادہ سمجھداری کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے تیرے سے زیادہ سمجھدار ہو، تو ہمیشہ بات دیکھتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں۔ تکبر اللہ کو ناپسند ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر تاریخ گواہ ہے کہ ان بطش ربی کا لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ایسے لوگوں پہ بڑی بڑی پکڑ آئی ہے۔ لیکن یہ تکبر ہی تھا جس نے فرعون کو اپنے آپ کو رب کہنے پہ مجبور کر دیا، نمرود کو اپنے آپ کو رب کہنے پہ مجبور کر دیا۔ تو یہ تکبر انسان کو تباہی کی گھاٹیوں میں لے جاتا ہے، جہنم کے گڑھوں میں لے جاتا ہے۔ تو ہمیں تکبر سے، ریاکاری سے، ایسے یہ رذائل، ایسے یہ خطرناک گناہ ہیں، ان سے بچنا ہے، اور اپنے دوستوں، یاروں کو اور اپنے رشتہ داروں کو سب کو بچانا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دو چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں، ایک میں گندے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، اور دوسرا میرے پیٹ میں ہر ٹائم گند بھرا رہتا ہے، تو میرا سارا تکبر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر شیطان مجھے تکبر میں مبتلا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے نا، تو میرا تکبر ختم ہو جاتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں، ہاں جی، میری بناوٹ کیا ہے، میری بیس کیا ہے، اور میرے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے میرا سارا کا سارا تکبر ختم ہو جاتا ہے، میرے اندر تکبر آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو نیک لوگوں کی، صحابہ کرام کی باتیں، اولیاء کی باتیں ہیں، انبیاء کی باتیں، یہ ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے، تکبر سے بچنا ہے۔ تکبر دیکھیں وہ بھی تھا نا، قارون تھا، تکبر کے ساتھ چلا اپنے اونٹ پہ، اپنے خزانوں کی چابیاں لے کے کہ دیکھو میرے جتنا مال کس کے پاس ہے، میں تو بڑی چیز ہوں، ہے جی، میں تو بہت بڑا 30 مار خواہ ہوں، میرے نزدیک کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ کیا۔ علماء کرام نے کہا بھائی اللہ سے ڈر جا، اپنی اصلاح کر، اگر اللہ نے مال دیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اور انسانوں کی طرح استعمال کر۔ اس نے کہا جاؤ بھائی، مجھے کیا بتاتے ہو، مجھ سے زیادہ سمجھدار کون ہے، تم ایسے بیوقوف مجھے باتیں بتا رہے ہو آ کے، ہاں جی، تمہارے پاس تو کچھ نہیں، عقل مند ہوتے تو مال و دولت کے مالک بن جاتے، ہیں جی۔ تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس کا جو نا تکبر حد سے بڑھ چکا ہے، اور یہ حد سے بڑھ چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ خزانوں کی چابیاں لے کے اونٹوں پہ لاد کے نکل آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس خزانوں سمیت ہی زمین میں دھسا دیا ہے۔ اور نبی پاک فرمایا کہ اللہ کو اس کے اوپر اتنا غصہ آیا، اللہ کا اتنا غضب برسا ہے کہ قیامت تک وہ زمین کے نیچے دھنستا جائے گا، وہ نیچے کی طرف ہی دھنستا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا اس کے اوپر غضب برسا ہے۔ تو پتہ چلا ہے کہ الکبر ردائی، تکبر اللہ کی چادر ہے، اور اسی کو جچتا ہے، کسی اور کو تکبر نہیں جچتا۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگنی چاہیے، اور تکبر والی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی تکبر میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔